السلام علیکم GNN کے ساتھ میں ہوں اقرار ریاض۔ میں ہوں افسا آصف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں اسموک کی شدت میں کمی، لاہور اور ملتان میں بھی آج سے تعلیمی ادارے کھلیں گے۔ محکمہ ماحولیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اسکول کھلنے کا وقت 8:45 سے پہلے نہیں ہوگا۔ طلباء اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ اسکولوں میں بیرونی کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ اسموک کی شدت میں کمی، لاہور اور ملتان میں بھی آج سے تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے۔ محکمہ ماحولیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور میں اسموک کی شدت میں کمی کے ساتھ پابندیوں میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ آج سے لاہور اور ملتان سمیت تمام نجی اور سرکاری اسکول معمول کے مطابق کھلیں گے، لیکن پنجاب میں اسموک کا خطرہ ابھی بھی ٹل نہیں سکا۔ محکمہ ماحولیات نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ اس پر بات کریں گے سلیمان صدیق سے۔ جی سلیمان، آگاہ کیجیے گا۔ لاہور میں اسموک کی شدت کم ہوتے ہی حکومت پنجاب کی جانب سے لگائی گئی پابندیاں بھی کم ہو گئی ہیں۔ آج سے لاہور اور ملتان سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلیں گے، لیکن محکمہ ماحولیات کی جانب سے شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اسموک کا خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے۔ لاہور میں اسموک کے بادل ابھی بھی منڈلانے کا خدشہ جو ہے وہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی سردی کی بات کر لیں تو سردی کی شدت جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے۔ اس وقت بھی لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 13 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 22 اور کم سے کم 12 ریکارڈ کیا جائے گا۔ صبح سویرے لاہور میں اس وقت 10 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، نمی جو ہے وہ 88% ریکارڈ کی جا رہی ہے، جس سے سردی کا احساس جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں بارش کا امکان موجود نہیں ہے۔ جی ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں تاحال اسموک کا راج برقرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 338 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ SOPs کے تحت اسکولوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ GNN عامر مشتاق سے۔ ملتان شہر آج بھی اسموک کا راج ملتان میں برقرار ہے، جو ہے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ملتان آج بھی شامل ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے 338 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو پتہ چلے کہ اسموک کی شدت میں کمی کے بعد انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ پابندیوں میں نرمی کر دی گئی ہے، اور جو ہے جس کے بعد کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ معمول پانے شروع کی ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے آج اسکول کھولنے کے جو ہے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، تاہم جو اساتذہ اور طلبہ کو جو ہے وہ ماسک لگا کے اسکول میں جو آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتا چلیں کہ طبی ماہرین کی جانب سے بھی جو ہے ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ شہری گھر سے غیر ضروری ابھی بھی باہر نہ نکلیں، اور اگر وہ باہر نکلے تو ماسک کے استعمال کو لازمی یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ آپ کو بتا چلیں کہ شہری جو ہے جو باہر نکل رہے ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ جو ہدایت جاری کی گئی ہیں ماسک کی اس کو نہیں لگا رہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے۔ ابھی بھی آپ کو بتا چلیں کہ پارکس اور پبلک مقامات کو ابھی تک تاحال نہیں کھولا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے ان پہ تالے لگائے ہوئے ہیں اور شہریوں کو منع کیا گیا ہے۔ جی بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جامع فوجی آپریشن کی منظوری، قومی اور صوبائی انٹیلیجنس ڈویژن کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ٹیکنالوجی اور نیکٹا کو دوبارہ فعال کرنے اور خطرات کے تشخیص مراکز کے قیام پر اتفاق کر لیا گیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ انسداد دہشت گردی مہم کے لیے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے اقدامات کی ضرورت پر اتفاق۔ صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کے زیر نگرانی ضلعی کوارڈینیشن کمیٹیوں کے قیام کی منظوری۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے افریت کا سر کچلنا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی اولین ترجیح ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی وفاقی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ایپیکس کمیٹی نے بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف فوجی آپریشن کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ایکشن پلان کی وفاقی ایپیکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کی، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی کابینہ کے ارکان، وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سمیت متعلقہ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ شرکاء کو غیر قانونی اسپیکٹرم، جرائم کے گٹھ جوڑ کے خلاف اقدامات، قوم پرست عوامل، مذہبی انتہا پسندی، غیر قانونی سرگرمیوں، دہشت گردی کے نیکسس سے نمٹنے اور ڈس انفارمیشن کیمپین کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ ایپیکس کمیٹی نے بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جامع فوجی آپریشن کی منظوری دی۔ ان دہشت گرد تنظیموں میں قلعدم مجید بریگیڈ، قلعدم BLA، قلعدم BLF اور BRAS شامل ہیں۔
ये दहशत गर्द तंजीमें मुल्की इक्तसादी तरक्की को नाकाम बनाने के लिए शहरियों गैर मुल्कियों को निशाना बना रही हैं। इजलास में इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई एपेक्स कमेटियों की ज़ेर निगरानी ज़िले कोऑर्डिनेशन कमेटीज के क़याम की मंजूरी भी दी गई है। शुरका ने नेक्टा को दोबारा फाल करने और कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और खतरात की तशखीस के मराकज़ के क़याम पर इत्तेफाक किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अवाम की जानो माल की हिफाजत और दहशत गर्दी से निमटने के पाक फौज के अज़म का अयादा किया। एलामिया में बताया गया कि फोरम ने चैलेंजेस से मुअस्सर तरीके से निमटने के लिए मुत्तहिद सियासी आवाज़ और कौमी बयानिया की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौर में मुकम्मल सियासी इत्तफ़ाक़ राय से मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा हुआ था। आज एक बार फिर हम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। दहशत गर्दी की इफरियत का सर कुचलना विफाकी और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में हर अहम मौके पर धरना दिया गया। ये एहतजाज और धरने बाद में भी हो सकते थे। फैसला करना होगा कि धरने देने हैं या फिर तरक्की का सफर तय करना है। धरने या जुलूस मसाइल का हल नहीं, बैठकर बात करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा सबको मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना होगा। इसके बगैर ना तो तरक्की होगी ना ही रोजगार मिलेगा। चारों सूबों ने IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद में विफाक की मदद की। वज़ीर आला का शुक्रगुजार हूँ। मौशी बेहतरी में आर्मी चीफ का भी किरदार है। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। SCO कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। IMF से जान छुड़वाएंगे, चाहे ये आपका कस्टम ड्यूटीज हैं, सेल टैक्स हैं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मेरे साथ आप सब ने हाथ बटाना है, उसके बगैर नहीं होगा। इट इज नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। इस तरह मुल्क चलते हैं। अगर कोई कमी है, इट्स वेल टू डू। चीफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं, इनकी ऑफिसर्स बैठे हैं, ये मिलके हम कर सकते हैं। तो मेरे लिए बतौर इस मुल्क के सरबराह के, आपके लिए बतौर फौज के सरबराह के, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले नंबर 1 इज दहशत गर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशत गर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशत गर्दी का खात्मा। इसका सर कुचल दे। उसके बाद इट्स अबाउट इकोनॉमी, उसके बाद इट्स अबाउट प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी में जो रुकावट बनेगा और हमें काम से रोकेगा, उसे नताज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब में कहा, आईन पाकिस्तान सब पर मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। दहशत गर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में है और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशत गर्दी के नासूर से लड़ना है। पाक आर्मी और सिक्योरिटी इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को अपने सिपाहियों की कुर्बानियां देकर पूरा कर रहे हैं। अमरीका का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात और पुलिस एहलकारों के अगवा पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में होने वाले दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत करते हैं। हुकूमती रहनुमाओं से दहशत गर्दी रोकने से मुतालिक बातचीत के लिए पुरज़्म हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी रखे हुए हैं। सिविलियन फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मशावरत भी जारी है। मैथ्यू मिलर ने मज़ीद कहा, सिख अमरीकी शहरी के कत्ल की भारतीय साजिश का मसला अहम है। अमरीकी हुकूमत ने इस मसले को भारत के साथ संजीदगी से उठाए रखा है। आगे बढ़ता आपको बताएं, बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने पूछा कि अगर राब्ता हुआ तो क्या मुज़ाकरात करने चाहिए। जवाब में बानी PTI ने इन्हें मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में मुज़ाकरात की इजाज़त की तस्दीक भी की है। एपेक्स कमेटी के अहम इजलास से कबल अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में आमद। बैरिस्टर गौहर के साथ बानी PTI से मुलाकात की। 1.5 घंटे तक 24 नवंबर के एहतजाज और बातचीत के इम्कानात पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर इजाजत लेने आए थे कि राब्ता होने पर मुज़ाकरात किए जाएं। जवाब में बानी PTI ने कहा कि मुज़ाकरात होते हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन 24 नवंबर का एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं होते। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली इस गुफ्तगू की तस्दीक बानी PTI की बहन अलीमा खान ने भी कर दी। दूसरा दिन है जो 24 नवंबर का है, जिसपे उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा अपने पूरे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ
کہ یہ بہت اہم ہے، یہ فائنل کال ہے۔ دوسری جانب علی محمد خان کا کہنا ہے مذاکرات براہ راست بانی پی ٹی آئی سے ہوں گے، 24 نومبر سے پہلے جو بھی بات کرنا چاہتا ہے کر لے۔ پوچھا کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کس سے کرے، انہوں نے کہا مجھ سے ڈائریکٹ بات کی جائے۔ تو پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے گفتگو سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے مذاکرات کی خبروں کی شیخ وقاص اکرم نے تردید کی تھی۔ شیخ وقاص اکرم نے اپنے بیان میں کہا تھا کسی سطح پر کوئی رابطہ ہے نہ ہی ہوتا ہے، احتجاج کسی صورت نہیں روکا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کرنے ہیں تو انہیں 9 مئی والا پل عبور کرنا ہوگا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کو پوری تاریخ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات پر محیط ہے۔ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں خوشگوار ماحول میں بات ہوئی۔ علی امین گنڈا پور کی زیادہ تر بات چیت کے پی میں دہشت گردی سے متعلق رہی۔ علی امین نے کہا ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا۔ علی امین نے یہ بھی کہا بانی پی ٹی آئی بغیر کسی جرم کے قید ہیں، ان کی یہ گفتگو محض تبرک کے طور پر تھی۔ 24 نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے ریاست کی جانب سے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر نے احتجاج کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو مکمل تیاری کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ شرپسندی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں سرکاری اور اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت ترین حفاظتی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے لیے بھاری نفری تعینات کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں افغان مہاجرین کیمپ کی جیو فینسنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے کے فیصلے پہ بھی غور۔ شرپسند افراد کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلاک کرنے کا فیصلہ بھی زیر غور۔ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مشکوک مقامات کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ پنجاب پولیس کی 24 نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے سلسلے میں تیاریاں جاری ہیں۔ امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر سے 10,700 کی نفری سٹینڈ بائی کر دی گئی۔ پی ایس ٹی سے 3500، پی سی سی سے 3000 کی نفری پہلے ہی پہنچا دی گئی ہے۔ ایس پی یو سے 1000، ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ سے 1200 اہلکار سٹینڈ بائی کر دیے گئے۔ گجرانوالہ ریجن سے 1300، سرگودا ریجن سے 500 اہلکار سٹینڈ بائی اور 400 نفری پہلے سے ہی ہے۔ شیخوپورہ سے 200، ننکانہ صاحب سے 100، بہاول نگر سے 200، بہاولپور سے 300 اہلکار سٹینڈ بائی، مظفر گڑھ سے 300، اکاڑہ سے 200 اہلکار سٹینڈ بائی رکھے گئے ہیں۔ سی پی او اور ڈی پی او فورس کے ٹرانسپورٹ کا ذمہ دار ہوگا۔ اور آگے بڑھتا آپ کو بتائیں، بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے دیگر بورڈز کو ہائیبرڈ ماڈل پہ کھیلنے کے لیے رام کر لیا۔ چند روز میں ہائیبرڈ ماڈل کے مطابق شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب بھارت نے پاکستان میں ہونے والے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ سے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیے عاقب قریشی کی یہ رپورٹ۔ بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کے اشاروں پر ناچنے لگا، ہائیبرڈ ماڈل پر راضی ہونے کی خبریں پھیلانے لگا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے دیگر بورڈز کو ہائیبرڈ ماڈل پر کھیلنے کے لیے راضی کر لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی نے بھارت کے نہ کھیلنے پر بڑے مالی نقصان بارے سب کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان کے ایونٹ نہ کرانے پر پی سی بی کو بھی بڑے مالی نقصان بارے آگاہ کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی سی سی کا موقف ہے کہ فی الوقت ہائیبرڈ ماڈل پر کھیلنا ہی چیمپئنز ٹرافی کے لیے بہتر ہے۔ پی سی بی کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کر کے بھارتی بورڈ کے خلاف بیان بازی سے روک دیا گیا۔ آئی سی سی مختلف بورڈ سے ہائیبرڈ ماڈل کا شیڈول بنانے پر مشاورت کر رہا ہے۔ چند روز میں ہائیبرڈ ماڈل کے مطابق شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب بھارت نے پاکستان میں شیڈول بلائنڈ T20 ورلڈ کپ شروع ہونے سے 3 روز قبل دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ 23 نومبر سے پاکستان میں شروع ہونا ہے، لیکن بھارتی حکومت نے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے کے لیے NOC دینے سے انکار کر دیا۔ بھارتی بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن نے تصدیق کی ہے کہ وزارت خارجہ نے NOC دینے سے انکار کیا ہے۔ بھارتی بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری شیلندرا یادو کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی لیٹر ملنا ہے، لیکن اب ہم نے گفتگو کی بنیاد پر پاکستان نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا کی رونقیں اور رنگ بچوں کے دم قدم سے ہیں۔ آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا۔ دور حاضر میں بچوں کی نشوونما اور بہتر پرورش والدین کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں۔ فیصل آباد سے مناہل مدثر رپورٹ کریں گی۔
वैसा प्यारा मन। बच्चे अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट और मासूमियत से माहौल में रंग भर देते हैं। 20 नवंबर आलमी सतह पर बच्चों का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की सेहत, तालीम, तफरीह और ज़हनी तरबियत को उजागर करना है। माहिरीन सेहत का कहना है बच्चों की बेहतर परवरिश करना वालिदैन के लिए एक चैलेंज है। तो बच्चे को अगर हम 1-1.5 साल की उम्र पे घर की खुराक पे लगा दें और दिन में 3 से 4 दफ़ा ठोस ग़िज़ा दें तो बच्चे को खुराक का मसला नहीं होगा। दूसरा, जब तो एक बच्चे का बचपन का पीसफुल माहौल और उसको टॉर्चर से बचा के रखना, ये भी माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूल हो या घर या फिर गली मोहल्ले में खेलते बच्चे सबको ही अच्छे लगते हैं। वालिदैन के मुताबिक दौरे हाजिर में बच्चों की अच्छी परवरिश करना हर किसी के बस में नहीं रहा। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। माँ बाप को सबसे पहले तो इनकी नशोनुमा और उसके बाद इनकी तालीम पर खास ध्यान देना चाहिए। बच्चे हमारी मुस्तकबिल का असासा हैं, इनकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए। स्पेशली बच्चों पे सख्ती नहीं करनी, मारना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। लड़ना झगड़ना और फिर एक दूसरे से सुलह करके घुल मिल जाना बच्चों की सिफ्त में शामिल है। मुआशरे की रौनकें और रंग इन बच्चों की मुस्कुराहट में छुपे हैं। बच्चों की बेहतर परवरिश हर माँ बाप का फर्ज है, क्योंकि यही बड़े होकर कौम के मामार बनते हैं। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ मिनाहिल मुदस्सिर, GNN फैसलाबाद।